جنہوں نے پورے مکے کے نافرمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا لقد لبثت فیکم عمری، کتنے دن گزارے تمہارے اندر؟ بازار والا بازار والے پہ اعتبار کرے گا، دکان والا دکان والے پہ، ہول سیل والا دکان والے پہ، دکان والا اپنے گاہکوں پہ اعتبار کرے گا۔ الہ العالمین نے اپنے پیارے نبی کو ایسی مبارک زندگی کے لمحات عطا فرمائے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری زندگی اپنے یاروں کے اندر گزاری، مکے کے کافروں کے اندر ایسی پیاری زندگی گزاری کہ 40 سال عمر کے گزارنے کے بعد انہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، وہ لوگوں میں پیدا بھی تمہارے سامنے ہوا، بچپنا بھی میرا تمہارے سامنے گزرا، جوانی بھی تمہارے سامنے آ گئی، اب میں محمد کریم پہ بڑھاپا آ گیا، بتاؤ میرا بچپن کیسا کہنے لگے بے عیب ہے، جوانی کیسی لڑکپن کیسا بے عیب ہے، میرا رونا کیسا بے عیب ہے، میرا ہنسنا کیسا بے عیب ہے، میرا جاگنا کیسا بے عیب ہے، میرا اوڑھنا کیسا بے عیب ہے، میرا بچھونا کیسا بے عیب ہے، میری اولاد کیسی کا بے عیب ہے، میری شادی کیسی کے بے عیب ہے، میری بیوی کیسی میرا بے عیب ہے، میرا کاروبار کیسا بے عیب ہے، لین دین کیسا بے عیب ہے، اللہ اکبر، میرا گھرانا کیسا بے عیب ہے، میرا سونا ڈالنا کیسا بے عیب ہے، میرا تمہارے اندر تجارت کرنا کیسا بے عیب ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں سے پتھر پڑھوانے تھے انہی کے ہاتھوں سے ان کی صداقت کا میں نے ڈنکا بجوا دیا ہے۔ کہتے ہیں کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا ہو، کسی انسان کے بارے میں پتہ کرنا ہو، اس کے گھر کے پاس سے پتہ کرو، اس کے محلے والے اگر اسے اچھا کہہ دیں گے تو سمجھو اچھا ہے، اگر محلے والوں نے اچھا نہ کہہ دیا، اس کے اندر چوٹیوں نے اچھا نہ کہہ دیا تو اس آدمی پر اعتبار نہ کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ سگا چچا جس نے پتھر مارے تھے اس نے بھی کہہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان سے جھوٹ نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا پھر کامیابی کا تمہارے پاس خزانہ لے کے آ گیا، میں راستہ وہ لے کے آیا جس پہ تمہیں کوئی راہزن نہیں ملے گا، جس پہ تمہیں چور اچکا نہیں ملے گا، جس پہ تمہیں کوئی ڈاکو نہیں ملے گا، اس راستے پہ چلو گے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ کے آگے چھلانگ ماری، وہ کہنے لگا پہلے مجھے پوچھنے دے، رشتہ دار کہنے لگے ہمارا بھتیجا ہے پہلے ہمیں آگے جانے دے، کوئی کہنے لگا میرے دادوں میں مجھے آگے جانے دے، کوئی کہنے لگا میرے نانوں میں مجھے آگے جانے دے، ہر ایک جھولی پہ لا کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، کہا محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ بتا کیا بات ہے، کون سا خزانہ لے کے آیا؟ حضور علیہ السلام نے غار حرا کے دامن میں کھڑے ہو کے جب نے ابو قیس کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لے بس یہ سننے کی دیر تھی، دیر مار 4:30 انہوں نے کہا جی ہمارا تو عقیدہ نہیں ملتا، رشتے توڑ دو۔ او یہ کون سا دین لے کے آ گیا، اس نے تو ہماری کھٹیا ڈبو دی، کھٹیا کھڑی کر دی، ہماری روٹیاں ڈبو دی، اس کے ساتھ ناتا رشتہ سارے کا سارا ختم کر دو۔ سردار آ گئے، اپنے آ گئے، پرائے آ گئے، یار سرجن آ گئے، ہر ایک کوئی کار کے اندر لا کے بات کرتا ہے، کوئی پیسے کا لالچ دیتا ہے، کوئی رشتے داری کا لالچ دیتا ہے، کوئی سرداری کا لالچ دیتا ہے۔ سگے چچے نے بیان لیا، کب بھتیجے تیرا ابا کوئی نہیں، چچے باپ کے برابر ہوتے ہیں، میں سیانا عمر رسیدہ شانی بات کروں گا، تیرے کام آئے گی، اور میرے بھتیجے مال مانگے گا مال دے دوں گا، مکے کی سرداری مانگے گا، مکے کی سرداری کا تاج تیرے سر پہ سجا دیں گے، ایک مرتبہ اس کی وعدیت کا انکار کر دے اور ان 360 کیا کے ان کے آگے جھکے دکھا دے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اچھا چا گردن کٹ تو سکتی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ کا مکان کوئی نہیں، مکان ملے گا، دکان ملے گی، سرداری ملے گی، بڑے بڑے لالے یہ کہہ کے بات ہی ختم کر کے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے کہ ایک ہاتھ پہ 4 سورج رکھ دو، دوسرے
میں پھر بھی اپنے گھر سے باہر نہیں آؤں گا۔ وہ چچا جو پہلے مخالفت کر رہا تھا، وہ چچا پہلے شرک پر جو وعدہ کر رہا تھا، وہ بھی تکیے سے سر اٹھا کے بیٹھ گیا۔ اب بھتیجے کی فکر نہ کر، تیر آئے گا سینہ میرا آگے ہوگا، گالی کا جواب میں دوں گا، کسی کی بات کا جواب میں دوں گا، ہاتھ کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے میں دوں گا، لیکن کلمہ تو نہیں پڑھتا، ہر قدم پہ میں ابو طالب کی حمایت کروں گا۔ چچا ایسی حمایت کا کیا فائدہ، ایسے پیار کا کیا فائدہ، ایسی اللہ اکبر لین دین کا کیا فائدہ، قیامت کا دن ہو ادھر کو چلا جائے میں ادھر چلا جاؤں۔ اے چچا کان میں کلمہ پڑھ کے سنا دے، میدان معاشر میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار کے سامنے تیرے جا کر تیرے ایمان کی گواہی بن گا۔ رو رہے ہیں الہی میرے آنسو کو دیکھ لے، الہی میں محمد کی روکی دعا کو دیکھ لے۔ اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا تو تو رو رہا ہے، اسے بھی تو کہہ دے میری طرف ذرا قدم تو بڑھا، پھر میری رحمت سے جھپیاں نہ ڈالے، میری رحمت سے باہوں میں نہ لے، مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اس نے میرے مقابلے میں برابری لا کے کھڑی کر دی، قوم لا کے کھڑی کر دی، میرے حبیب بس پھر میں بھی اپنی آئی پہ آ گیا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بات پہنچانا تیری ذمہ داری، ہدایت والے معاملے میں تجھے مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ یہ قانون میرے لیے کہ سب کے لیے پڑھے، یہ قانون میرے لیے کہ سب کے لیے۔ کنا میرا پیغمبر تیرے سے پہلے نوح علیہ السلام بھی آیا تھا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا اور کہا تھا میرے بیٹے اللہ کی مان لے، اللہ کو مان لے، خدا کا عذاب آئے گا، رگڑ کے رکھ دے گا۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا عذاب ہے، تم طرح طرح کی حفاظت کی تدابیر اختیار کر لو، تم حفاظتی لباس پہن لو، کرونا وائرس آئے گا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے جو تمہیں ویکسین لگائیں گے ان کی بردیوں کے اندر کرونا وائرس گھس جائے گا۔ اللہ اکبر، جسے کرونا وائرس ہوگا وہ تو ٹھیک ہو کے اسپتال سے باہر آ جائے گا، اور جس کو جو کرونا وائرس کا علاج کرے گا وہ اس میں مبتلا ہو کر مجھے میری عزت کی قسم قبر کے اندر چلا جائے گا۔ روکو مجھے، ایک کی طاقت ہمارے پاس ہے، مادی اسباب ہمارے پاس ہے، سونے کے پہاڑ ہمارے پاس ہے، تانبے کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، ہیرے کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، اور اس سے بڑا مال کیا ہوگا؟ پانی سے اللہ تیل نکال رہا ہے۔ مٹی کو لیبارٹری میں لے کے آؤ، مٹی اس کو بناؤ کر رہی ہے، فرمایا ایک بھی طاقت تمہارے پاس ہے، وہی میزائل تمہارے پاس ہے، شاہی میزائل تمہارے پاس ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے میرے نبی کی نہ قدری کرو گے، میرے طریقوں کو چھوڑو گے، تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماروں گا، تمہاری ایٹمی طاقت کو نکارا بناؤں گا، ہتھیار والا تمہارا سیکیورٹی گارڈ دیکھتا رہ جائے گا، فرشتہ ایسے دروازے پر آئے گا، تیری کچی مروڑ کے چلے جائے گا، تیرے گارڈ کو بھی پتہ چلنے کی دوں گا۔ ہو جاؤ میرا مقابلہ کرتے ہو؟ تو ارائیوں کا بیٹا، تو بلکوں کا بیٹا، تو کمبوروں کا بیٹا، تو شیخوں کا بیٹا، تو نے اپنے آپ کو سندھی کلوایا، تو نے اپنے آپ کو بلوچی کلوایا، تو نے اپنے آپ کو پٹھان کلوایا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب عذاب کا نظرہ دینے پر ہوں تو میں پیغمبر کی اولاد کو بھی نہیں بخشتا۔ اللہ الرحیم، اس پہ اللہ رحم کر دے، نہیں رحم کرتا تو نوح کے بیٹے پہ نہیں کرتا، نہیں رحم کرتا تو نوح کی بیوی پہ نہیں کرتا، اگر رحم کرنے پر آ جائے تو ہر سے کے کالے بلا
عالم کر دیتا ہے. نہ ہدایت دینے پر ہوں تو نبی تو دعا کرتا کرتا تھک جائے تیرے چچے کو ہدایت نہ دوں. اگر ہدایت دینے پر ہوں اب سے کہ بلال کو اتنا پسند کر لوں. اللہ اکبر. کبھی اسے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کرواؤں, کبھی تو معراج پہ جائے چلے مکے کی گلیوں میں قدموں کی آواز کبھی کبھی میں جنت میں سنا دیتا ہوں. ہماری تو پتہ ہے ہمارے یہاں سید زادہ تھا جس نے گیت لکھی تھی پیر وارث کا. پتہ نہیں اس نے کس رنگ میں لکھی ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا. فرمایا میری مرضی نہ کروانے پر قرآن کی خدمت تو سیدوں کے بیٹے سے ہی لکھوا دوں. اگر میں کروانے پر ہوں تو سکھوں کے بیٹے احمد علی لاہوری سے قرآن کی تفسیر لکھوا دوں. کون پوچھتا ہے؟ باپ سکھ, ماں سکھ, انوا سکھ, خاندان سکھ ہے. اللہ اکبر. بیٹے کو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا, پھر اس کا نام احمد علی لاہوری پڑ گیا. یہ وہی احمد علی لاہوری تھا جس نے لاہور دشہرہ والا میں 45 سال بیٹھ کر قرآن قرآن کو سنایا. اللہ اکبر. فرمانے لگے ان کے بارے میں لکھا ہے نہیں یقین آتا میرے عزیزوں کبھی جمعہ پڑھنے میرے پاس بھی میلانا 95-100 سال کی عمر کا ایک بڑا ماسٹر ضیاء صاحب اسے کرسی پر اٹھا کے لاتے ہیں, اسے کرسی پر لا کر بٹھا دیتے ہیں. میں نے کہا کون ہے؟ کہ ان آنکھوں سے میں نے لاہوری کو کئی مرتبہ دیکھا, ان آنکھوں سے میں لاہوری کے پاس بیٹھ کے چہرہ دیکھتا رہا, میں نے لاہوری کے ہاتھوں سے کھایا, میں نے لاہوری کے پیروں کو دبایا. کہنے لگے لاہوری چہرہ والا باپ میں درس قرآن دے رہے تھے, ایک مریض کو برابی کے پل کے اوپر سے ننگے پاؤں آیا, لاہوری کو اٹھایا, ہاتھ پکڑ کر مسجد کے کونے میں لے گیا اور مجذوبانہ حالت میں جلال میں آ گیا. کہنے لگا لاہوری کونے میں دیکھ. احمد علی لاہوری کہتے میں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا, مجھے کونے میں گنبد خضرا نظر آیا. میں نے گنبد خضرا میں دیکھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں صدقت یا احمد, صدقت یا احمد, صدقت یا احمد. او لاہوری جو قرآن کی تفسیر تو سنا رہا ہے روز انور سے تیری زبان پر محمد صداقت کی مہریں لگا رہا. مولا غلام غوث علی رحمت اللہ علیہ لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. اے لاہوری اللہ اکبر. دنیا کہتی ہے اللہ انسانوں کو پر عطا فرما دیتا ہے, جیسے سبزی شہباز کے افضل کے بارے میں آیا پرواز کیا کرتے تھے. میرے عزیزو فرشتہ نہیں تھا, فرشتوں کی اولاد نہیں تھا, یہ ایمان کی طاقت تھی, تقوی کی طاقت تھی, اللہ کی خاص نظر رحمت تھی. لاہوری سے غلام غوث علی کہنے لگے لاہوری کیسے عوام میں اڑ جاتے ہیں, فرمایا ایمان کی طاقت سے. غلام غوث علی کہنے لگے ایمان کی طاقت کیسے؟ اپنی مسجد میں کھڑے تھے, غلام غوث علی سے عشاء کی نماز کے بعد کہنے لگے 3 مرتبہ کلمہ پڑھو. غلام غوث علی رحمت اللہ نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھا. لاہوری نے شہادت والی انگلی اٹھائی, 3 مرتبہ کلمہ طیبہ یوں کر کے پڑھا اور یوں کر کے ڈائی ماری, مسجد کے سہن میں اڑنا شروع کر دیا اور نیچے آ کے کہہ گئے, کہنے لگے اللہ اکبر. انسان کو انسان کی طاقت نہیں اڑایا کرتی بلکہ خدا کی رحمت اڑایا کرتی ہے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں. یہ وہی احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جس نے اپنے نکاح کے وقت پرانا جوڑا پہنا تھا. یہ وہی لاہوری رحمت اللہ علیہ جس نے اپنے جمعرات کے دن نکاح ہوا, جس نے دھلا ہوا جوڑا پہنا, سردی تھی, بارش آ گئی, کپڑے گیلے ہو گئے, وہی کپڑے گیلے پہن کر برات روڈو بند کے اندر بیٹھ گئے اور اپنے ساتھیوں کے پیچھے, اپنے یاروں کے پیچھے لاہوری رحمت اللہ علیہ چھپ کے بیٹھ گئے. آپ کا سورج پیروں پہ پنجوں پہ کھڑا ہو کر لاہوری کو دیکھ رہا تھا. بلاخر کھڑا ہو کے رونے لگ گیا, ڈھاڑے مار کے کہنے لگا لاہوری میں تیرے گیلے کپڑوں کو نہیں دیکھ رہا, میں تو تیرے چہرے پر ولایت کا نور دیکھ رہا ہوں. میں نے دنیا دار سے شادی نہیں کی, میں نے تو ولی الرحمان سے شادی کی ہے. اے لاہوری کھڑا ہو جا. تقویٰ پرہیزگاری اتنی تھی خدائے پاک کی قسم ہے, برتن میں روٹی دیکھتے پہچان دیتے نمازی کے ہاتھ کی پکی کے بے نمازی کے ہاتھ کی پکی ہے.
1945 سے 40 سے 51 کے اندر کہ میرا ابا لاہوری کا مرید تھا. لاہوری ہمارے گھر کے علاقے کے اندر آئے, بڑی دنیا اور بہت سارے مخالف بھی دیکھنے کے لیے آئے. ایک کا جو لاہوری ہے بے نمازی اور نپاک کے نپاک آدمی سے ہاتھ نہیں ملاتا, جسے غسل جنابت ہو اس سے ہاتھ نہیں ملاتا. دیکھیں تو صحیح کیسے ادھر سے لوگ آئے, کچھ درختوں کے پیچھے چھپ کے دیکھنے لگ گئے. اللہ اکبر, لاہوری آئے, زور زور سے انہیں سلام پڑھنا شروع کر دیا, زور زور سے سلام پڑھنا شروع کر دی. لاہوری نے یوں کر کے دیکھا, مولا صاحب غلامت قاسم کہتے ہیں, اس سے میں میرے باپ کو بلایا اور کہا جا ان میں 2 آدمی, ان کے نام لے کے بتایا. انہیں کہا شرم نہیں آتی, غسل کی حالت ہے اور نبی پر تم درود پڑھ رہے ہو. اللہ اکبر. انہوں نے جا کر بتلایا, چیخیں مار کے دونوں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا, غسل کر کے لاہوری کے پاس واپس آ گئے. کہ دنیا کہتی ہے ولی کیسا ہے, آؤ دنیا والوں احمد علی لاہوری کو دیکھو, ولی ایسا ہوا کرتا. ہم نے بھی پیر بنا رکھے ہیں, خدا نہ کرے ہم ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. لیکن دنیا دارو اللہ کے واسطے غور کرو, نہ بیٹی چھوڑی, نہ بیٹا چھوڑا, نہ دھی چھوڑی, نہ اپنی عزت چھوڑی, نہ مال چھوڑا, نہ گھر چھوڑا. ایسے اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو جو تمہیں گمراہ کرے. تو بات کر رہا تھا ایمان کی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. میں تو یہ بات لے کے آیا ہوں, تمہاری مرضی مان لو یا نہ مان لو. اگر پیار کرو گے پیار ملے گا, دشمنی تو دشمنی. چلو ادھر قرآن کریم آ گیا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. قرآن کی پہلی وحی لے کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ گئے. حلالی والوں آپ نے سنا ہوگا, ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. خدائے پاک کی قسم ہے, پیغمبر کو جسم پہ پتھر کھایا کرتا تھا, پیغمبر کے جسم سے خون صاف کر کے حوصلہ دینے والی کون تھی؟ بھائی کوئی نہیں, رشتہ دار کوئی نہیں, چچے مخالف کا گناہ کوئی نہیں. ہر قدم پر حضور علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی یہ کون تھی؟ یہی وجہ تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, اپنی ساری 9 گھر والیوں کے سامنے حضور نے ہاتھ یوں جوڑ دیے, فرمایا یاد رکھو میری زندگی کے بعد میری خدیجہ کا گیلا نہ کرنا, میری خدیجہ کے بارے میں انگلی نہ اٹھانا, میری خدیجہ کا شکوہ نہ کرنا. میں ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں. سوکن نہیں ہوا کرتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا منہ بگڑ گیا. سیدہ عائشہ کہنے لگی, کملی والے, جوانی میں کمی کوئی نہیں, خوبصورتی میں کمی کوئی نہیں, خدمت میں کمی کوئی نہیں, وفاداری میں کمی کوئی نہیں, پیار میں کمی کوئی نہیں. ہماری جیسی جوانوں کو چھوڑ کر تو بوڑھی عورت کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. بس اتنا سننا تھا, خدائے پاک کی قسم, نبی کا دل دھڑکنے لگ گیا, آنکھیں برسنے لگ گئی. فرمایا عائشہ, نہ اس میں پیار میں کمی تھی, نہ تمہارے پیار میں کمی ہے. فرق اتنا ہے, جب میں تمہارے گھر میں آتا ہوں میرے پہ پھول برستے ہیں. جب میں خدیجہ کے گھر میں جایا کرتا تھا لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے. جب میں تمہارے گھر میں آتا ہوں لوگ ہدیے گھر کے اندر دیکھتے ہیں. جب میں خدیجہ کے گھر میں جایا کرتا تھا دروازے پہ کھڑی ہوا کرتی تھی, میرا چہرہ دیکھ کے کہا کرتی تھی کوئی بات نہیں. اپنے دوپٹے کے لیے گیر کر کے میں محمد کے چہرے کو صاف کیا کرتی تھی. اے عائشہ, جب میں تمہارے گھر میں ہوں میں پوچھتا عائشہ میں آ گیا, مجھے کبھی خدیجہ کو کہنا نہ پڑا. میں جب بھی خدیجہ کی چوکھٹ پر جایا کرتا, میں جب بھی خدیجہ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا, مجھے سے دروازہ بجانا سکھا کر دو یار. تو بات ایمان کی ہو رہی تھی. میری تقریر بدل گئی, سیدھی بات.
5 سال منزل شروع ہوئی، اس طرح نہیں کرنا. ایک وہ ٹیپ تھوڑی ہے کہ چلے گی کیسے بدل آدھے گھنٹے کے بعد. پتہ نہیں کتنے اللہ سے استغفار کر کے، کتنے درود شریف پڑھ کے، کتنے حاجت کے نبی پڑھ کے بیٹھتے ہیں. میں نے تمہیں کوئی نشانہ تھوڑی ہے، میں نے اپنی اصلاح کے لیے کرنی ہے، آپ کی اصلاح کے لیے کرنی ہے. تو بات ایمان یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اللہ نے اسی کلمے میں رکھی. لا الہ الا اللہ. پالنے والا کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، عزت دینے والا کوئی نہیں، ذلیل کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بیٹے بیٹی دینے والا کوئی نہیں، بیٹے بیٹوں کی خوشیاں دینے والا کوئی نہیں. الا اللہ ہے کون؟ ایک اللہ. عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، عزتوں کے نقشے بنانے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، موت حیات کا مالک اللہ، بے مکانوں کو مکان دینے والا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار دینے والا اللہ، روکنے کو آسانے والا اللہ، پچھڑے کو ملانے والا اللہ، اجڑے کو آسانے والا اللہ، بے مرادوں کو مراد دینے والا اللہ. الا اللہ. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا زبان کا بول ہے، جتنا زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، راضی اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، عالم نہار اللہ، جنات کا مالک اللہ، صبح شام کا مالک اللہ، سردی گرمی کا مالک اللہ، سورج چاند ستاروں کو مالک اللہ. ایمانداری سے بتاؤ اللہ والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ پھر آج میں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے. خبردار آج کے بعد یوں نہ کہنا موسم بڑا خراب ہے. اللہ کی کوئی چیز بنائی ہوئی غلط ہو سکتی ہے؟ موسم کس نے بنائے؟ کہنے والے کا دماغ خراب ہے. اللہ کا موسم خراب کوئی نہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، آج اللہ بڑا غمزدہ ہے، اللہ غموں سے پاک، اللہ خوشیوں سے پاک. انسان کو اس کی عقل میں اتارنے کے لیے آج اللہ تیری امت سے شکوہ کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا شکوہ؟ کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا، موسم بنانے والا میں، زمانے بنانے والا میں،
پی پی گئی نماز میں کہا پی پی نے بیڑا گرک کر دیا، پی پی آئی اللہ اکبر نے کہا نماز نے بیڑا گرک کر دیا، دونوں کا نمبر نہیں آیا، تیسری جماعت آئی، اب دونوں کہہ رہے اس نے بیڑا گرک کر دیا، اللہ اکبر تم بڑی جنید بغدادی کی اولاد ہو، ہاں تمہیں بھی اقتدار حکومت دیکھیں گے، خدا کی قسم تمہارا جب دور آیا تھا تمہارے دور میں کتنے صوبوں پہ بیٹھا کرتے تھے، نبی کی امت کو تم اپنے پیروں میں بٹھایا کرتے تھے۔ جنہیں اپنی جیب میں بھرنے سے فرصت نہیں وہ تمہارا کیا خیال کرے؟ مولانا امام الحسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی، کتے ہٹا دیے بلے بٹھا دیے، بلے ہٹا کے بندر بٹھا دیے، بندر ہٹا کے سور بٹھا دیے، تبدیلی انسان کے اقتدار سے نہیں آیا کرتی، امت کے اعمال پہ آیا کرتی ہے۔ چہرے بدلنے سے ہر ایک کے اندر جا کے دے گا اتنا بڑا چھرا دو داری ادھر مارے کا کاٹ کے رکھ دے گا، ادھر مارے کا کاٹ کے رکھ دے گا، سب نے اپنا اپنا بنایا، تمہارا کیا بنایا؟ تمہارے بچوں کو جو تم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کو ڈگریاں دلوائی سکھا گئی، کسی نے تو رتی کی ٹوکری میں ڈال کے بھیج دی، کسی کے بارے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نوجوان ہے یہ پکوڑے کیوں لگاتا ہے، کہنے لگا کہ یہ پاس ہو، میں نے کہا نوجوان ہے یہ تم کھاجا مختلف کیوں بیچ رہا ہے، کہنے لگا ہم نے ڈگری پاس ہے۔ اس حکومت نے بھی کروڑوں نوکریاں دینے کا کہا تھا، اپنی طرف دیکھیے، سب سے بڑی قیمتی متا مجھے کبھی حکومتوں سے واسطہ نہیں پڑنا، نہ مجھے کبھی ضرورت ہے کہنے کی، ہماری یہ مذہبی جماعت ہے، دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے، اور اس دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کوئی بھی نہ مرے کامیاب ہونے کے بغیر، کوئی بھی نہ مرے کلمے کے بغیر۔ رحمت والے نبی نے جس دعوت کا پیغام ہرا کے دامن سے دیا تھا، اور یہ پیغام دعوت حجۃ الوداع کے موقع پر امت کی جھولی میں ڈال کے چلے گئے تھے، جو اللہ نے نبوت کی ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈالی تھی، اب وہ ذمہ داری تمہیں اپنا سمجھ کر میں تمہارے کندھوں پہ ڈال کے جا رہا ہوں، دیکھنا اس ذمہ داری کو پوری نبھانا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ پوچھو علماء کرام سے ذمہ داری ڈالی تھی کہ نہیں؟ اور اپنے اور تمہارے معاہدے کے اندر آپ نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، کیا پیغام نبوت میں نے تمہارے تک پہنچا دیا؟ آپ نے کہا، صحابہ نے کہا کہ پہنچایا نہیں، بلکہ آپ نے پہنچانے کا وعدہ کر دیا۔ صحابہ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ نے گواہ رہنا۔ پھر آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہ پیغام تمہارے ذمہ ہے، میں بڑا تھک گیا، ایک سال تک بڑا جسم نے الہان کرایا، ایک سال تک بڑا سبح بحمد ربک واستغفر، محبوب بابا کی حق ادا کر دیا۔ اب آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں، آ جاؤ آج سارے حجرے میں ہمیشہ کے لیے آرام کر لو، اب آپ کا آرام کرنے کا وقت ہے۔ اب یہ ساری کی ساری ذمہ داری، قرآن کی تشریح کی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، حدیث کی تشریح کی ذمہ داری، لوگوں کی خیر خواہی کی ذمہ داری میں آپ کی امت پر ڈلوا رہا ہوں۔ اپنی نبوت والی زبان سے یہ تحفہ، یہ امانت امت کی جھولی میں ڈال دے، ان سے ایک وعدہ لے لے، قیامت کے دن میں روزے کوثر پر کوئی آئے گا جو اس کام کو پورا کر کے آئے گا، جس کا اس کام کے ساتھ فاصلہ کوئی نہیں، قیامت کے دن وہ ہمت نہ کرے کہ میرے روزے کوثر پر آ جائے۔ اگر میں سادے لفظوں میں یوں کہوں کہ اب یہ ذمہ داری محمد نبیل کے کندھوں پہ پڑ گئی، اب یہ ذمہ داری محمد اسلم کے کندھوں پہ پڑ گئی، اب ان کے گھر میں مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے، محمد نبیل کی امی سے کہا جائے گا اب بچے کو کیا کراؤ گے؟ مولوی صاحب جو کہے لے بس قرآن پڑھا لیا، ذرا سے اسکول میں داخل، اتنا ہی ہو گئے، قرآن پڑھنا تو پڑھ گئے اور مولوی بنا لے گی، لے بھائی لے بڑے آئے تو مولوی تو بنا لے گی، اسے اسکول داخل کرا، 4 جماعتیں پڑھ جائے گا، کھا جائے گا، کھائے پیے گا، نوکری کرے گا، اس کی بہنیں بیٹھی ہیں کہ اللہ کو سہارا ہے، جاؤ محمد رسول میری طرف سے اپنی بیوی کو پیغام دے دو، اللہ اکبر،
جب 2 سال مدرسے میں 3 سال اللہ اکبر تم بھوکو نہیں مرے. جب یہ دنیا میں آیا نہیں تھا اس وقت تو بھی روٹی ملتی تھی. خدا کی قسم یہ جوان ہو جائے, یہ وطن کا حاکم بن جائے, یہ ملک پاکستان کا صدر بن جائے, تمہاری 2 روٹیوں میں 1 روٹی کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا. جو میں نے تمہارے بدر میں لکھ دیا بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے اسے نبی والے کام کے لیے وقف کر دو. اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا, اپنے بچے کو عالم بنا دو. دکانوں کے وارث بڑے نظر آئیں گے, کمروں کے وارث بڑے نظر آئیں گے, مکانوں کے وارث بڑے نظر آئیں گے, بنگلیوں کے وارث بڑے نظر آئیں گے. اپنے بچے کو اس منبر و اس محراب کا وارث بنا دو. تو یہ میری کبریائی کی قسم ہے. دنیا کے اندر سردی کا موسم آیا, چہرے پھٹنے لگے, کسی نے گلیس نہیں لگائی, کسی نے لوشن لگایا, کسی نے رنگورا کرنے والی کریم لگائی. خدا کی مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ مومن منڈی کے نیچے آ جائے گا, اسے کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسے لوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ اس کے چہرے پہ مٹی ڈال کے جائیں گے. آج نہیں 1000 سال کے بعد اس کی قبر گشائش کر کے دیکھ لینا. اللہ اکبر, جسم تو دور کی بات ہے, قبر کو اس کے کفن کو ہاتھ لگانے کو تو مجھے اپنا خدا کا کہنا ہے. نہیں یقین آتا, جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ, جس قبر پہ حافظ قرآن لکھا ہے بے فکر ہو کے مٹی ہٹا کے دیکھو. خدا کی قسم کفن بھی نظر آئے گا, چہرہ بھی نظر آئے گا. کیونکہ عام بات ہے, جس سینے میں قرآن ہو جہنم کی آگ اس کے قریب ہے. آج آپ کو چھوٹا کو بڑی بات کہہ کے آج آپ کو مسئلہ دے کے جا رہا ہوں, اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا لو. خدا پاک کی قسم ہے, خدا کا شکر ہے, اپنی مثالات دے رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت ہے. آپ منچ پڑھ کے دیکھ لینا, کوئی مجھے پیر جی کہتا ہے, کوئی مجھے ابا جی کہتا ہے, کوئی مجھے چاچو جی کہتا ہے. لوگ نکاح پڑھانے میرے سے سادہ سمجھ ہے, لوگ جنازے پڑھوانے میرے سے سادہ سمجھ ہے. اللہ کی عزت کی قسم قرآن آگے پڑھا ہے, لوگوں نے وصیت نامے لکھ کے لگوا رکھے ہیں. اگر آپ مر جائیں جنازہ 2 بجے تک پڑھ, 2 دن پڑھے رہنے دینا. اب ہمارا صدیقی سے ہمارا جنازہ پڑھوانا, ان کا رشتہ دار کوئی نہیں, ان کا قبیلدار کوئی نہیں, ان کا کوئی لگتا سجدہ کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم ہے, آج لوگ ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, آج لوگ دعائیں کرواتے ہیں. خدا کی قسم ہے, آج لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھ سے دھوپ نکال کے بارے میں ڈال دو. آج لوگ میری جتنی کو پکڑ کے اللہ کی قسم مجھے چہرے پہ بنتے ہیں. عبدالحنان, نہ تیرا جمال, نہ تیرے ماں باپ کا کمال, بلکہ یہ خدا کے قرآن کا کمال ہے. تم میرے سے امیر بیٹھے ہو, اللہ کی قسم یہ قرآن ہاتھ میں, میرا تو اپنا مکان بھی کوئی نہیں, اپنی دکان بھی کوئی نہیں, اپنی میرے پاس گاڑی بھی کوئی نہیں, مشترکہ بھائیوں کا مکان ہے. پتہ نہیں حصے میں چمڑی جاوے یا چمڑی جاوے, کوئی اپنی دکان نہیں. یہ گاڑی بھی میرے عزیزوں 30-35 سال ہو گئے خدمت کرتے, آج تک اپنی گاڑی نہیں لے سکا. اللہ کا احسان ہے, اس نے ایک وعدہ میں نے اس سے کیا, ایک وعدہ اس نے میرے ساتھ کر دیا. میں نے کہا یا اللہ وعدہ کرتا ہوں خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی تیرے قرآن کی تشہیر کے لیے لگاؤں گا. اس نے بھی وعدہ کیا, فرمایا بھوکا اٹھاؤں گا ضرور, وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے بھوکا نہیں سکھاؤں گا. اور کیا چاہیے, بس یہی بارے کا بات, اب ہم کیا لینا. فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے, تم میرے قرآن کے سینوں کو سینے سے لگاؤ, تمہارے مرنے کے بعد غیر نہ روئے تو مجھے خدا کے کہنا. لوگ ماں باپ کے دعاؤں میں نمازوں میں شامل نہیں ہوں گے, لوگ ماں باپ کے دعا نہیں کریں گے. تمہارے مرنے کے بعد میں گناہگاروں کے ہاتھ تمہارے لیے اٹھوا دوں تو میری خدائی کیسی. تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن والا فاتحوں سے پڑھے گا؟ لوگوں کے گھر میں جنازے پڑے ہوں گے, ان کے گھر کے اندر اچھی روٹی کا تمہارے لیے انتظام کرواؤں گا. آج کسی کے ابا کا انتقال ہو جائے, کسی کے ابا کا انتقال ہو جائے, لوگ کہتے ہیں جی قرآن خانی بیان کرنا, دعا کے لیے آ جانا. اور خدا کی قسم ادھر گھر کے اندر رونا پڑا ہوتا ہے, مولوی کے آگے دسترخوان لگا ہوتا ہے, یہ قرآن کی برکت ہے. اور اللہ سے کیا مانگے, اولاد مانگی دے دی, بیٹے مانگے دے دیے, بیٹی مانگی دے دی. کوئی ایسی گاڑی نہیں جس میں گھمایا نہ ہو, کوئی ایئر لائن ایسی نہیں جس میں اڑوایا نہ ہو. اپنے
اپنا گھر دکھا دیا، اپنے نبی کا روزہ دکھا دیا، اور ملک میں اللہ نے پھرا دیا، عزت اللہ نے کروا دی، لوگ جوتے بنگلوں میں لیے پھرتے ہیں، خدا پاک کی قسم لوگ ہاتھ یقین جانو جب جلسے سے فارغ ہو کے جاتے ہیں لوگ ہاتھ ملانا دور کی بات ہاتھ لگانا سادہ سمجھتے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ دنیا کے اندر اعزاز ہے، کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم تیرے نام کے ساتھ میں قبر پر قبر کے اوپر رحمت اللہ نے لکھواؤں گا، اور دنیا ہاتھ اٹھائے گی، جب جا کے رحمت اللہ بنے گا تیری قبر پہ لوگ دیکھیں گے تیری قبر پر بھی رحمت اللہ نے لکھواؤں گا۔ آؤ دیکھو اس پر خدا کی نعمت ہو رہی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر حافظ منیر صاحب نے مولی منیر نے مدرسہ فیض القرآن کے اندر اگر مدرسہ قائم کر دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، انہیں تنخواہ سے پریشان نہ کرنا، ان کی خدمت میں انہیں پریشان نہ کرنا، تم اپنے بچوں کو یہاں لا کے بٹھاؤ، میں ان کے سینوں کے صندوق میں ان کے سینوں کو قرآن کا صندوق بناؤں گا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ تجھے حافظ کا بیٹا ابا کہیں گے، لوگ تجھے مولوی صاحب کا بیٹا کہیں گے، بڑی بڑی تقریبوں میں لوگ تجھے جگہ دیں گے، یہ مولوی صاحب کے ابو جان ہے، دنیا کے اندر یہ اعزاز ہے، قیامت کے دن کھڑا کروں گا، تیرے کپڑوں کا رنگ ایک جیسا نہیں تھا لیکن تجھے تاج اپنے نبی کے ہاتھوں سے قیامت کے دن ایسا بٹھاؤں گا، ساری دنیا مل جائے تیرے تاج کے موتی کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ بتاؤ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے کہ سچا بھائی؟ پھر بتاؤ اللہ کا وعدہ سچا کہ جھوٹا؟ اللہ کا وعدہ سچا کہ جھوٹا؟ اللہ کے نبی کی زبان جھوٹی کہ سچی؟ اللہ کے نبی کی زبان جھوٹی کہ سچی؟ اللہ کے نبی کی زبان جھوٹی کہ سچی؟ تو جو سچ ہے ان کی بات کو ماننا چاہیے کہ انکار کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ تو کون ہے جو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا؟ ارادہ نہیں، وعدہ کرو۔ اسکول کی چھٹیاں ہو گئی، پتہ نہیں سال بعد کھلے 6 مہینے بعد کھلے، قرآن 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چھٹیاں ہو گئی اسکولوں کی، جاؤ اسکولوں سے جا کے پوچھو، انہوں نے کہا نا جی نا بچے جتنے پڑھائیں گے ڈبل فیس ہوگی، لیکن قرآن کے ادارے کھلے ہیں، وہ کہے آ جاؤ، باپ کا پیار بھی ملے گا، قرآن بھی ملے گا، آؤ پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو قرآن کا، اور بچوں کو ترغیب دو، بچیوں کا مدرسہ شبیر شریف آباد کرو اگر ہو تو ہے، اللہ اسے اور ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ خود بھی خدا کے واسطے کوشش کرو، آپ چاہتے ہوں گے کہ میں جہنم میں چلوں، آمنہ کا لال نہیں چاہتا کہ جہنم میں چلے، اسی لیے تو آخری وقت تک رو رو کے دعائیں کر کے چلے گئے، یا اللہ اگر تمہیں کار نبوت والی دولت میری جھولی میں ڈالی تو اللہ اپنی امت میں تیری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، یا اللہ تیرا کام میں کروں گا، میرا کام تو کرنا، میرا دل میرا کیا کام کرے گا، یا اللہ ہر ایک کے دروازے پہ جا کر پتھر کھا کے قرآن سناؤں گا، لیکن تیری توحید کے مدیرے بلند کرنے سے بات نہیں آؤں گا، اور میں حبیبہ تیرا کام کیا ہے، یا اللہ اگر میں یہ کام کرتا کرتا اپنے روزے میں چلا گیا تو یا اللہ میری امت کا ہاتھ تھام لینا، یا اللہ میری امت کو تنہا نہ چھوڑنا، اور میں میرے نبی تو نے میرے سے وعدہ کیا، عرش وعدہ تیرے سے وعدہ کر رہا ہے، تو نے میرا کام پورا کر دیا، میں قیامت کے دن تیری امت کی بخشش فرما کے تیرا کام پورا کر دوں گا۔ تو بالغان کے لیے جس طرح خدا بھلا کرے جماعت والوں کا، اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت والوں کا، عشاء کی نماز کے بعد ان کا کار میں آواز لگانا، آج وہ بھائی تعلیم کا عمل ہے، اب کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے اس کی مرضی، انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو جہاں تعلیم کا عمل ہوتا ہے تو ساتھ ہی میرے عزیزو اعلان ہو جائے، لکھ کے لگا دیا جائے بھائی تعلیم کے بعد انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی بڑوں کی کلاس لگے گی، جس میں نماز کی 10 صورتیں، غسل کے فرض، جس میں میت کو غسل دینے کا طریقہ، پاکی نہ پاکی، حرام حلال، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پھر روزانہ 5 7 منٹ 10 منٹ کی سمجھ سے ہو، پھر روزانہ 10 منٹ ہو۔ آؤ جی آج ہم یہ طریقہ سیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
بیٹیوں کی تربیت کا کیا طریقہ تھا؟ پھر قرآن کی آیت، ایک حدیث، علماء اکرام کا قول، تھوڑا سا ایک واقعہ فضائل کے طور پہ۔ آج ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی نے تجارت کیسے کی، 10 منٹ تجارت کے فوائد۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بے شمار کتابیں تجارت کے اوپر ہیں، کاروبار کے نقصانات، سود کے فائدے، سود کے نقصانات، حلال کے فائدے، حرام کے نقصانات، سود کے کیا کیا نقصان۔ آج ہم 10 منٹ یہ سنیں گے تو مجمع سارا ہے۔ پھر ایک کام اور کریں، الحمدللہ ہماری مسجد کی بڑی اچھی ترتیب ہے، نہ یہ کسی جماعت کا کام نہیں، یہ ہر کلمہ پڑھنے والا حضور کے عاشق کا کام ہے۔ ہمارے ہاں مسجد میں جمعے کی اذان 12:20 پہ ہو جاتی ہے، 12:25 پر ہم جمعے میں اعلان کرتے ہیں، آؤ جی ہر جمعے رحمت دو عالم کے روزے مبارک میں یہاں سے ڈاک جاتی ہے۔ پھر کپڑا بیچتا ہے، کھجور کی گٹھیاں رکھتے ہیں، پھر جو لوگ جلدی جلدی آنا شروع کرتے ہیں وہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں 1 بجے تک۔ پھر میں ممبر پر آ کر دعا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ خطبہ جمعہ، نماز سے فارغ ہوئے بھائی مجلس سے ذکر ہوگی، بھائی آدھا گھنٹہ خوب اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، الا اللہ، پھر اللہ اللہ اللہ، پھر یہ آدھے گھنٹے کی مجلس ذکر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دعا، پھر دعا کے بعد تمام جتنے نمازی ان کے لیے کھانے کا انتظام، کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، پتہ نہیں میں کر رہا ہوں، اللہ میرے سے کروا رہا ہے، پتہ نہیں میری مسجد کا بہت بھی فضل ہے، پتہ نہیں کہاں سے، لیکن وعدہ کیا اللہ تو گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تم نے وعدہ ہمارے سے کیا کہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا، ہم تیرے سے وعدہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں بتائیں گے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ ایسی پیاری ترتیب ہے، جہاں پہلی مرتبہ ہم نے ذکر شروع کیا تو 30-35 آدمی تھے، اب 400-450 آدمی الحمدللہ ہوتا ہے، اور سارے کھانا کھا کے رج کے کھا کے دعائیں دے کے جاتے ہیں۔ یقین کرو کہاں سے آئے گا، کون دے گا، کتنا فرق ہے۔ آپ مسجد کے 100 نمازی ہو، ایک نماز میں آپ آتے ہو، آپ 10 روپے 100 نمازی روزانہ دینے شروع کر، 10 روپے، 10 روپے صرف کہ ذکر والے مہمانوں کے لیے، درود شریف پڑھنے والے نبی کے مہمان، ذکر کرنے والے اللہ کے مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظامات صدوقی رکھ دو، نہ مانگو نہ تانگو نہ دو، اور مہینے کے بعد جمعے کے دن کاؤنٹ کر لو کتنے پیسے اکٹھے ہوئے، جمعے کے دن جب کاؤنٹ ہوئے کتنے ہو گئے، 2000 ہوئے، 3000، ضروری تھوڑی دیکھ پکانی ہے، وہاں سے نمک پارے لے لو، وہاں سے شکر پارے لے لو، آؤ جی یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اللہ کی مخلوق نے انتظام کیا، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے مہمان نوازی ہے، تم نے درود شریف پڑھا، لوگ خدا کی قسم آ کے پیسے دیں گے، مولوی جی نبی کی مہمان نوازی میں ہمارا حصہ کر لو، اللہ کی مہمان نوازی میں ہمارا حصہ کر لو، ہم حاضر ہیں، 50 روپے 100 روپے، اور دین تو پھیلا ہی 10-10 15-15 روپے سے ہے، دین کو بڑی طاقت آئی کہاں سے؟ بڑی طاقت تو ساری اسلام کی مخالف تھی۔ چندہ دینے والے کون تھے؟ جن کے تن پہ کپڑا نہیں تھا۔ چندہ دینے والے کون تھے؟ خدا کی قسم باز ایسے لوگ جو آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، فرمایا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی مدد کی دعا کر دے، یہی طرح صدقہ یہی طرح چندہ ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں، جیسے میرے عزیزوں آپ علاقے میں محفل مناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مستحق لوگوں میں راشن تقسیم ہوگا، بھائی مستحق لوگوں میں راشن دے کے تو دنیا کی کامیابی تو کر رہے ہو، لوگوں کے سینے میں حضور کی محبت ڈال کے آخرت کی کامیابی تو کرو کہ نہیں بھی کرو۔ اللہ کرے یہ صرف مولی منیر صاحب میرا شہزادہ ہے بھائی محمد وسیم صاحب، اس کی شادی کی دعا کرو اللہ اس کی جلدی شادی کر دے۔ آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا، اب پتہ نہیں بھائی وہ حکومت کے جانے سے آدھا کام ہوگا، اور سب کے لیے دعا کرو جن کے بچے جوان ہیں، سب کے لیے دعا کرو جن کی بچیاں جوان ہیں، اللہ عزت کے ساتھ فارغ کر دے، اللہ عزت کے ساتھ پھولوں والی کار ہماری بچیوں کے دروازے پہ کھڑا کر دے۔ بوڑھے ہو گئے لوگ، غریب ہو گئے، روزانہ گلی کے اندر دیکھتے ہیں کب وہ دن آئے گا گاڑی پر پھول سجے ہوں گے اور وہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کے میری بیٹی کی ڈولی کو لے کے جائے گی۔ لوگوں کی آنکھیں رو رو کے پتلی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، سفید ہو گئی، اس کے دروازے پہ نہیں آ رہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ کی بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے، بچوں کے لیے دعا کریں اللہ بہو اچھے عطا فرمائے، بیوی اچھے عطا فرمائے، گھروں کا سکون مانگو اللہ سے، جب اللہ سے مکان گاڑیاں مانگتے ہو اللہ سے گھر کا سکون مانگو، جب اللہ نے گھر کا سکون دے دیا پھر گاڑی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب اللہ نے گھر کا سکون دے دیا تو جھوپڑی میں بھی آرام سے نکال دے گا، جب سکون نہیں تو کوٹھیوں میں لو خدا کی قسم سکون نہیں ملے گا۔ بات سب سکون کی ہے، اللہ سے سکون مانگو، اللہ سے ہدایت میں استقامت مانگو، اللہ سے گناہوں پر معافی مانگو، اللہ اس محمد نبی کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے والدین کو قبول فرما، اور مولوی صاحب نے جو محنت کی پوری مسجد کی انتظامیہ کی جو محنت ہے اللہ اس محنت کو قبول فرما۔ اب انشاءاللہ ابھی اذان ہوگی، عصر کی نماز
بڑی مہربانی. 2-3 سال ہو گئے بھائی میں آیا بھی کوئی نہیں. 2 سال ہو گئے, 2 سال. اور آج کو پتہ الحمدللہ نیٹ بند کر دو میرے ساتھ, آج کل سختی بہت ہے.